ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو سے متعلق میری گفتگو چل رہی تھی اور میں اس بات پر روشنی ڈال رہا تھا کہ سجدہ سہو کیا ہے، سجدہ سہو میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدہ سہو کے موارد کیا ہیں، کن کن جگہوں پر سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس طرح آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل لے کر آؤں کہ جن کو عام طریقے سے مجلسوں میں یا مسجدوں میں سننے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، لہذا میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں ان موقف پر اور ان جگہوں پر روشنی ڈالوں کہ جس پر عام طریقے سے روشنی علی العموم گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سجدہ سہو، سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول، غلطی، انجانے میں کوئی بات ہو جانا۔ سجدہ سہو کے موارد کیا ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کے سلام کے بعد 5 موارد ایسے ہیں کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا۔ ان 5 موارد میں انسان کو 2 سجدے، جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے، سجدہ سہو بجا لانا چاہیے۔ ان موارد میں پہلا مورد یا پہلا موقع یا پہلی جگہ وہ ہے کہ جہاں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ انسان اگر نماز کی حالت میں ہو، نیت کر چکا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے منہ سے کوئی گفتگو نکل گئی، کوئی بات نکل گئی، کوئی جملہ نکل گیا، تو اگر سہون یہ کلام نماز میں ہوا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کے ختم کرنے کے بعد وہ 2 سجدے سہو بجا لائے گا۔ فرض کر لیجئے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات آسانی ہو جائے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان گلاس کہاں ہے، اور میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا فریز پر۔ تو اب یہ جو جملہ نکلا ہے یہ سہون نکلا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز ٹوٹ گئی، لیکن چونکہ سہون یہ جملہ نکل آیا ہے لہذا نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ نماز کے ختم کرنے کے بعد مجھ پر 2 سجدے سہو کرنا لازم ہوگا اور میں 2 سجدے سہو کروں گا۔ تو اگر سہون انسان سے نماز میں کلام ہو جائے تو پہلا مورد یہ ہے کہ وہاں پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ دوسرا مورد کیا ہے کہ جہاں نماز کا سلام نہیں کہنا چاہیے وہاں نماز کا سلام کہہ دے۔ یعنی انسان اگر 2 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے یا 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں اس نے سلام پڑھ لیا غلطی سے، سہون اس نے سلام پڑھ لیا، تو سلام پڑھ لیا اگر تو نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یا تیسری رکعت میں اس نے سلام پڑھ لیا، 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے اور سجدہ سہو کرے گا۔ یہ 2 موقع ہو گئے۔ اور تیسرا موقع کہ جہاں سجدہ سہو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے تشہد کا بھول جانا۔ انسان اگر تشہد سہون بھول جائے، دیکھیں اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، وہ رکن اور غیر رکن 2 صورتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ رکن ان ارکان کو کہتے ہیں کہ جو نماز میں جان بوجھ کے چھوڑے جائیں یا سہون بھول جائے انسان، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو غیر رکن ہیں، اگر غیر رکن انسان سے سہون ہو جائے اور وہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ سہون بھول جائے تو اس صورت میں وہ سجدہ سہو انجام دے گا۔ جیسے کہ تشہد ہے، تشہد اگر انسان بھول گیا ہے تو تشہد کے بھولنے کی صورت میں نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ نماز کو ختم کرنے کے بعد وہ 2 سجدہ سہو اس نیت سے کہ سجدہ سہو میں کرتا ہوں تشہد کے بھول جانے کی وجہ سے قربتاً الی اللہ، اور سجدہ سہو کو انجام دے گا، پھر سجدہ سہو پر کرے گا۔ 2 سجدے ہوں گے۔ یہ تیسرا موقع ہو گیا۔ چوتھا موقع یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کا ذکر تمام کرنے کے بعد
اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ 4 رکعتی نماز پڑھی، لیکن یہ جو میری رکعت تھی، اگر دونوں سجدوں کے بعد اگر یہ شک پیدا ہوا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ 4تھی رکعت تھی یا 5ویں رکعت تھی، یعنی دونوں سجدوں کے بعد یہ شک پیدا ہوا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کہاں یہ شک پیدا ہوا، اس لیے کہ جب تک مورد نہیں طے ہوگا سجدہ سہو نہیں طے ہوگا۔ سجدہ سہو اسی وقت طے ہوگا کہ جب مورد طے ہوگا، یعنی 4 رکعتی نماز ہے، 4 رکعتی نماز کے آخر کے دونوں سجدے بھی آپ کر چکے ہیں، اور اب اس کے بعد دونوں سجدوں کے بعد آپ بیٹھے ہیں تشہد اور سلام پڑھنے کے لیے، اور اس موقع پر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ 4تھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، تو آپ اس کو 4تھی مان کے نماز تمام کریں گے اور اس کے بعد 2 سجدے سہو بجا لائیں گے۔ یہ ہے سجدے سہو کا 4تھا مورد۔ تو 4 رکعتی نماز میں یہ شک ہو جائے۔ اور 5واں مورد یہ ہے کہ ایک سجدے کا بھول جانا۔ انسان ہر رکعت میں کتنے سجدے کرتا ہے؟ 2 سجدے کرتا ہے۔ فرض کر لیجئے کسی نے ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ نہیں کیا اور وہ کھڑا ہو گیا یا اس نے تشہد پڑھ لیا، تو ایک سجدے کے بھول جانے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ایک سجدے کے بھول جانے کی وجہ سے اسے پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یا اس کے علاوہ مثلاً کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں اسے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ بیٹھنا چاہیے تھا، مثلاً تشہد پڑھنا تھا اور تشہد پڑھتے وقت اسے بیٹھنا چاہیے تھا اور وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا، اسے یاد آیا کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا، تو پھر وہ بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے تشہد پڑھے گا، لیکن یہ عمل اضافہ ہوا، یہ عمل زیادہ ہوا، یہ کھڑا ہوا پھر بیٹھا، بیٹھ کے اس نے تشہد پڑھا۔ اس صورت میں اس ایک اضافی عمل کی وجہ سے وہ سجدہ سہو انجام دے گا۔ یا جہاں انسان کو بیٹھنا چاہیے وہ کھڑا ہو گیا، جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں بیٹھ گیا، جیسے حمد پڑھتے وقت وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے وہ بیٹھ گیا، یا تشہد پڑھتے وقت وہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں، یعنی جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں بیٹھ جائے، جہاں بیٹھنا چاہیے وہاں کھڑا ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ مثلا تشہد پڑھتے وقت وہاں غلطی سے کھڑا ہو جانا، ان تینوں صورتوں میں احتیاط واجب کے بنا پر 2 سجدے سہو کے بجا لائیں، بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو نماز میں، بلکہ یہ جملہ خاص طور پر ذہن میں محفوظ رہے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو نماز میں بھول سے کم یا زیادہ ہو جائے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 سجدے سہو کے انسان بجا لائے، اور ان صورتوں کے بارے میں احکام انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جو مورد میں نے بتا دیے وہ مورد آپ کے اذہان عالیہ میں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز تمام ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تو نماز مکمل ہونے کے بعد، سلام کے بعد انسان فوراً سجدہ سہو کی نیت کرے، اور سجدہ سہو کی نیت کرنے کے بعد انسان سر یعنی پیشانی اپنی ایسی چیز پر رکھے کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے سجدے کی حالت میں جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے ان چیزوں پر وہ سجدہ کرے، جس طرح سجدہ ہوتا ہے اسی طرح سجدہ سہو بھی کیا جائے گا، وہ سجدہ کرے اور اس سجدے میں یہ دعا پڑھے۔ خصوصی طور پر یہ دعا ذہن میں محفوظ کر لیجئے، وہ یاد کر لیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ سوال پیدا ہو کہ پھر کیا پڑھا جاتا ہے سجدہ سہو میں۔ تو سجدہ سہو میں بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر دہرا دوں اس کو تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ کرے، یعنی 2 سجدے ہیں، سجدہ سہو 2 ہیں، تو ایک سجدہ کیا، یہ دعا پڑھی، پھر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ کیا اور پھر اسی ذکر کو پڑھا، یعنی بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بیٹھ جائے، یعنی دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھے اور تشہد کے بعد کہے السلام علیکم، تشہد پڑھے اور تشہد کے بعد کہے السلام علیکم، اور اولا یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی تشہد پڑھے اور السلام علیکم صرف کہے تب بھی کافی ہے، کہ یہ کفایت کرتا ہے، لیکن وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے، اور مومنین کے لیے ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ایسے مسائل پر کہ جن پر علی العموم گفتگو نہیں ہوتی ہے، ان مسائل پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔